ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل میری برتھ ڈے تھی اور کل سب نے مجھے وش کیا. میں نے سوچا کہ میں پرسنلی ایک ویڈیو بنا کے سب کا شکریہ ادا کروں. تھینک یو ویری مچ جن لوگوں نے بھی ٹائم نکالا، جنہوں نے مجھے وش کیا، فیس بک پہ کیا، انسٹا پہ کیا، ٹویٹر پہ کیا، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کیا، یا مجھے ڈائریکٹلی میسیجز آئے. آپ سب کا بہت شکریہ. جنہوں نے دعائیں دیں آپ سب کا بھی بہت شکریہ. کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ لائک آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گی لائف کا چونکہ آپ کی 50ویں سالگرہ ہے تو آپ نے کیا سیکھا زندگی میں. تو میں نے کہا میں ڈیفینیٹلی اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کروں گی. اور بہت ساری چیزیں ہیں شیئر کرنے کے لیے، لیکن کچھ باتیں جو میں نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑی فلاسفر، اسکالر یا کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. میں ایک بڑی عام سی انسان ہوں، بالکل آپ لوگوں کی طرح، جو کہ روز غلطیاں کرتے ہیں اور روز سیکھتے ہیں اور روز گرتے ہیں اور روز اٹھتے ہیں اور روز ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے اور یہ چیز ویسے بھی ہو سکتی ہے. بالکل آپ لوگوں کی طرح ایک نارمل انسان ہوں. کوئی بہت میں چیزوں کو ٹیکٹفلی یا بہت ہی اسکالرلی طریقوں سے ہینڈل نہیں کرتی. غلطیاں کرتی ہوں، پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو بہتر انداز میں یا اس کو زیادہ میچور انداز میں ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو لیکن کچھ چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، وہ یہ سیکھی ہیں کیونکہ ہم لوگ ہرٹ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے. کہ ایک تو سب سے پہلے اپنے جو ہے پلو سے ایک چیز باندھ لیں کہ دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا. دنیا آپ پرفیکٹ بھی ہوں گے نا، اللہ آپ کو بالکل فرشتوں والی ساری کوالٹیز بھی دے دے گا نا، تو بھی لوگ آئیں گے اور آپ کو کرٹیسائز کریں گے اور آپ سے نفرت کریں گے بلا وجہ کہ چاہے آپ نے ان کے ساتھ کچھ برا کیا ہے یا نہیں کیا. تو اپنے آپ سے کویشچن کرنا چھوڑ دیں کہ آپ میں کیا کمی ہے. آپ میں اپنی سیلف ورتھ کو جو ہے وہ پہچانیں اور اپنی ورتھ کو کویشچن کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ کسی نہ کسی نے دنیا میں آپ سے نفرت کرنی ہے اور ان کی تعداد میکسیمم ہے. مطلب آپ کی لائف میں 70% ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو بغیر کسی وجہ کے ناپسند کرتے ہوں گے. محبت کرنے والے اور جو ہے وہ پیار کرنے والے اور سنسیئر لوگ کم ہوں گے، کیونکہ نیکی اور بدی کا فرق ہے. جتنی بدی دنیا میں زیادہ ہے اور نیکی کم ہے، لیکن ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، تو اتنے ہی آپ کی زندگی میں بھی تناسب ہوگا اچھے اور برے لوگوں کا. دوسری بات میں نے جو سیکھی ہے کہ میں کسی سے شیئر کر رہی تھی کہ میرے اندر انسان کے اندر بہت سارے فیئرز ہوتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں بڑھتے جاتے ہیں. میری زندگی سے فیئر آف لاس نکل گیا. جب آپ کی زندگی سے فیئر آف لاس چلا جاتا ہے تو آپ اتنے میں کہتی ہوں بہادر ہو جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ویلکم آئیں اور جی آیا نوں، جیسے ہم کہتے ہیں پنجاب میں. اور جو بھی لائف میں آتا ہے آپ اس کو اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں، اور جو لائف سے جانا چاہ رہا ہوتا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے گڈ بائی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں گڈ بائی، ٹیک کیئر، وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم اینڈ انفارچونیٹلی تھنگس کوڈ ناٹ ورک. سو اس طرح سے پھر آپ لوگوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. گڈ بائی بھی بہت اچھے سے بولتے ہیں، ویلکم بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں. جو نہیں رہنا چاہتے، جن کی اور آپ کی ویلیوز میں تصادم آتا ہے اور آپ کی سوچ میں تصادم آتا ہے، تو وہ لوگ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور آپ کو کسی ڈر نہیں ہوتا کہ یار یہ جو 4 لوگ ہیں، یہ جو 2 لوگ ہیں، یہ جو ایک شخص ہے، یہ جو 5 لوگ ہیں، میری زندگی میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. یہ فیئر آف لاس نکل گیا ہے اس ایج میں آ کے میرے اندر، جو کہ سب سے اچھی بات ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کو میں کوئی سیلفش ہو گئی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، لیکن اس فرق سے اوپر ایک جذبہ آ گیا احترام کا، لوگوں کی خواہشات، ان کے جذبات کے احترام کا، کہ کوئی آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے یا آپ کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو لیو، لیٹ دیم لیو، لیٹ دیم اسٹے ہیپی the way they want to stay happy. So سب کو اپنی زندگی میں فریڈم ہونی چاہیے. پھر ایک اور چیز جو کہ میرے اندر زندگی میں کبھی بھی نہیں تھی، ایک تو میں دوسروں کی زندگی میں جرنلسٹ ہوں لیکن میرے اندر یہ کوالٹی نہیں تھی. میں لوگوں کی ٹو میں نہیں رہتی، میں لوگوں کی زندگیوں میں نہیں جھانکتی. جب تک کہ میرا کوئی کام بھی نہ ہونا، میں لوگوں پرسنالٹیز کو بھی نہیں ایون فالو کر رہی ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. مجھے کسی کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، آپ کی لائف میں کوئی اچیومنٹ ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی خوشی ہے، اب اپنی لائف پہ فوکس کریں.
آپ اپنی لائف کو دیکھیں یا اپنے فیملی کی لائف کو دیکھیں. دوسروں کی لائف میں کون کہاں پہنچ گیا ہے, کون کیا نہیں کر رہا, کیوں نہیں کر رہا, کیسے نہیں کر رہا. دوسروں کی لائف کو دیکھنا چھوڑ دیں. جب آپ دوسروں کی لائف نہیں دیکھیں گے, آپ کے اندر کبھی بھی ہیٹریڈ نہیں آئے گا اور کبھی بھی آپ کے اندر کمپیریزن نہیں آئے گا. آپ اپنی لائف کو کمپیریزن میں ضائع نہیں, ایک زندگی ملی ہے اس کو کمپیریزن میں مت ضائع کرو دوسروں سے کہ اس کی لائف ایسی ہے تو اس کی لائف ایسی ہے. آپ کو نہیں پتہ لوگوں کی زندگی میں کیا کیا بیٹلز ہیں. آپ کو نہیں پتہ کہ جو لوگ بہت لگتے ہیں کہ سکسیزفل ہیں, انہوں نے کتنی اسٹرگل کی ہوتی ہے, کتنی محنت کی ہوتی ہے اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے. تو کبھی بھی میرے لائف میں یہ چیز بالکل نکل گئی ہے. مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کا تمہیں پتہ ہے یا اس کا پتہ ہے, میں کہتی ہوں نہیں جی مجھے کچھ نہیں پتہ کسی کا, اور میں اپنی لائف پہ فوکس کرتی ہوں. ہاں جب مجھے کسی کے بارے میں اپنی ویب سائٹ کے لیے, اپنے یوٹیوب کے لیے کوئی اسٹوری کرنی ہوتی ہے, پھر میں اس کو پڑھتی ہوں, پھر میں اچھی ریسرچ کرتی ہوں, پھر میں تمام وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو اس اسٹوری کے لیے یا اس آرٹیکل کے لیے یا جو اس فیچر کے لیے ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی زندگی میں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی جو ہوتا ہے نا گوسپ لور نہیں ہوں میں. مجھے بالکل کوئی شوق نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کی فضول میں بات کروں, جب تک کہ کوئی میری لائف میں آگے کوئی مسئلہ ہی نہ بنا دے اور میرے ساتھ کوئی بہت ہی شدید قسم کی لڑائی یا پنگا نہ لے لے, اس وقت تک میں ان کی بات ہی نہیں کرتی. میں ان کو کہتی ہوں یار جو بھی ہیں اپنی لائف میں خوش ہیں. پھر جو میں نے تیسری چیز اتنے سالوں میں سیکھی ہے, جو کہ شاید پہلے سے بھی ہے, کہ لوگوں کو یار آپ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے, اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں, اللہ نے آپ کو یہ ذہن دیا ہے. آپ اگر اس کو کسی کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے بھی استعمال نہ کرو. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, اب یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں سیلیبریٹیز کی پروفائلز کے نیچے جا کے, ان کے اسٹیٹسز کے نیچے جا کے ایسے نیگیٹو کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں نہ بھی کسی کو نیگیٹو کامنٹ کروں, میں کسی کو نیگیٹو بات نہ بھی بولوں, میں اپنا اوپینین نہ بھی شیئر کروں, تو بھی دنیا چل سکتی ہے نا. دنیا میں اتنے اوپینینس ہیں, لیکن آپ اپنا اوپینین اسی وقت شیئر کریں جب وہ پازیٹیو بات ہو. اگر اس میں نفرت ہے, اگر اس میں ابیوسو لینگویج ہے, اگر اس میں ڈس رسپیکٹ ہے, اس میں ڈس ریگارڈ ہے, تو پھر بہتر ہے کہ اگر آپ کی کسی سے کوئی بہت ہی دشمنی نہیں ہوگی تو آپ نہ کریں. لوگوں کو نہ دکھ پہنچائیں, لوگوں کو نہ چھوٹی چھوٹی باتیں کریں, لوگوں کو نہ جو ہے اپنے اسٹینڈرڈس پہ ریٹ کریں. یہ ایک چیز آئی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اب میں لائف میں بڑا پرسکون ہوں. اور یہ جو فیئر آف لاس ہے نا, یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. میں جیسے اسلام کے 5 عقائد ہوتے ہیں, سب لوگوں کا اپنا اپنا فقہ ہوتا ہے, لیکن عقائد وہ 5 سیم رہتے ہیں. اس لیے میں اپنی زندگی میں صرف ان لوگوں کو اب ویلکم کرتی ہوں, چاہے 1 ہوں چاہے -1 ہوں, کہ جن کی ویلیوز میرے ساتھ میچ کرتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو لائک مائنڈیڈ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی, یا ان کے ساتھ گیدرنگ نہیں کر سکتی, یا ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی. میں ڈفرینٹ اوپینین کے لوگوں کے ساتھ کام بھی کر سکتی ہوں, لیکن جب دوست کی کیٹیگری آتی ہے, جب فیملی کی کیٹیگری آتی ہے, تو پھر انہی لوگوں کو میں اپنی سرکل میں شامل کرتی ہوں جن کے ساتھ میری ویلیوز ہیں. بہت سارے لوگ ہیں میرے ساتھ ملتے ہیں, میوچل فرینڈس بھی ہیں, گیدرنگس میں بھی مل لیتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ مائی فرینڈس. اور میں اس چیز کو کھلم کھلا کہہ رہی ہوں, اور میں نے کھلم کھلا ان کو بتایا ہوا ہے کہ ان کی اور میری ویلیوز میں ڈفرینس ہے, اور میں دوست صرف انہی لوگوں کو بناتی ہوں, دوست ہر کسی کو نہیں بنایا جا سکتا. یہ جو میں بات کر رہی ہوں دوستی والی بات, دوستی میں میرا جتنا ایکسپیرینس ہے نا, شاید میں ایک کتاب لکھ سکتی ہوں دوستی کے اوپر. آپ دوست صرف انہی لوگوں کو, اور بار بار لوگوں کو موقع نہ دیں. کچھ چیزوں میں موقع نہیں دینا چاہیے. جب ایک بار آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کے کچھ دوست ہیں, انہوں نے آپ کو چیٹ کیا ہے, وہ سیلفش ہیں, وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ان کو آپ کے جذبات سے, آپ کی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں, موو آن کریں, کیونکہ آپ سیلفش ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے, آپ سیلفش دوست کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ساری برائیوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر آپ کے دوست بدتمیز ہے, اگر آپ کا دوست نالائق ہے, اگر آپ کا دوست جاہل ہے, میں کہتی ہوں اس ساری چیزوں میں امپروومنٹ آ سکتی ہے, وہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. غریب ہے, غریبوں کو زیادہ دوست بنائیں, کیونکہ غریب سے بہتر تو کوئی سنسیئر دوست ہی نہیں ہو سکتا. لیکن جس شخص میں خود غرضی ہے, جس شخص میں بے حسی ہے, جس شخص کو کسی کے جذبات کا احترام نہیں ہے, اس کو کبھی دوست نہ بنائیں. یہ میرے لائف کے کچھ ایکسپیرینس ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی علامہ ہوں اور میں نے آپ کو کوئی بڑے لائف چینجنگ لیسنس دیے ہیں, لیکن یہ چھوٹے موٹے میری ایج تک کے لیسنس ہیں. اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں, میں کچھ چیزیں شیئر کرتی ہوں کہ نظر لگ جائے گی. آئی ڈو بلیو آن
ایول آئی. میرا بہت اس کے اوپر جو ہے نا ایمان ہے, نظر لگتی ہے, اور میکسیمم لوگ آپ کو صرف بری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور میکسیمم لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے, میکسیمم لوگ آپ کو زندگی میں اچیو کرنا نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن کب تک ہم ان لوگوں کے ڈر سے کھل کے مسکرائیں گے بھی نہیں, کب تک ہم ان لوگوں کے ڈر سے کھل کے اپنی خوشیاں بھی سیلیبریٹ نہیں کریں گے. ان لوگوں نے یہیں رہنا ہے. ان لوگوں, آپ رو بھی رہے ہوں گے نا, یہ اس میں سے بھی کوئی پوائنٹ نکال لیں گے. تو کھل کے جئیں, کھل کے ہنسیں, ہاں اپنے صدقات دیں, خیرات دیں, دعائیں مانگیں, نمازیں پڑھیں, اپنا حصار کریں, لیکن کھل کے مسکرانا اور کھل کے جینا نہ چھوڑیں. اگر آپ خوش ہو, آپ بولو آئی ایم ہیپی ٹوڈے, آئی ایم بلیسڈ, الحمد للہ, آئی ہیو دس اچیومنٹ ان مائی لائف. کسی کے لیے کوئی بہت چھوٹی اچیومنٹ ہو سکتی ہے, آپ کے لیے وہ اچیومنٹ آپ کا زندگی بھر کا خواب پورا ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو کھل کے سیلیبریٹ کریں, لوگوں کے ڈر سے کہ نظر لگ جائے گی, میں نہیں بتا رہا, میں نہیں اپنی چھوٹی چھوٹی یہ جو 2 دن کی زندگی ہے, اس کی خوشیوں کو بھی اگر آپ نے دبا کے رکھنا ہے, اپنی خوشیوں کو بھی اندر چھپا کے دبا کے رکھنا ہے صرف ان لوگوں کے ڈر سے جو کبھی کسی حال میں آپ کو برداشت نہیں کریں گے, تو آئی تھنک یہ بے وقوفی ہے. اور کھل کے کھیلیں, اور بس اللہ سے دعا مانگتے رہیں, اور اللہ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے محبت کا, میں نے اس کو کچھ عرصے میں بڑا ایکسپیرینس کیا ہے کہ اتنی اسٹرینتھ ہے اس رشتے میں, جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, جو اللہ سے آپ کی محبت ہے. آپ جتنی مرضی برے حالات میں ہوں, آپ کے جو مرضی جذبات ہوں, آپ ایک بار اس کو پکاریں گے اللہ کو, آپ اس کو بولیں گے کہ آئی ایم فیلنگ دس, آئی ایم فیلنگ ڈاؤن, آئی ایم لو, آئی ایم سیڈ, آئی ایم اپسیٹ, اور وہ آپ 15 منٹ میں ایسے آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر اسٹرینتھ آنا شروع ہو گئی ہے, آپ کے اندر ہیپینس, آپ کے اندر پیس آنا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ جب آپ اس کو پکارتے ہیں, وہ آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا. پوری دنیا آپ کو تنہا چھوڑ سکتی ہے, لیکن وہ آپ کو کبھی بھی دکھ میں, کبھی بھی برے وقت میں, خوشی میں, غم میں, شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پکارو, وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے, مجھے لگتا ہے میری زندگی میں یہ میری واحد اسٹرینتھ ہے, جو میرے اتنے سالوں کا حاصل حصول ہے, جو میں نے کھویا, جو میں نے پایا, وہ سب ایک طرف ہے. لیکن ہر برے وقت نے, ہر بری چیز نے, ہر برے شخص نے, ہر بری سچویشن نے مجھے اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو گیا. ماشاء اللہ, اللہ اس تعلق کو نظر بد سے بچائے, کیونکہ یہ میرے لیے زندگی میں سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, سب سے بڑا تعلق ہے. اور میں اس وقت لائف کے اتنے حسین موڑ پہ ہوں, اتنے خوبصورت میں ٹائم گزار رہی ہوں. میری برتھ ڈے کل بہت اسپیشل تھی, بہت سالوں بعد میں نے ایک اچھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی, اور میرا بڑا اچھا دن گزرا, کیونکہ خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو گیا. باقی سب چیزیں پیچھے ہو گئی ہیں, باقی سب رشتے پیچھے ہو گئے ہیں, وہ جو رب ہے وہی سب ہے. تھینک یو.